کہاں ہے وہ قاتل عورت؟ بانو جی قاتل نہیں ہے بھائی۔ کہاں ہے وہ ظالم انسانوں سے بھاگ گئی ہے اور اللہ کی پناہ میں چلی گئی ہے بھائی۔ گندوگدو بھائی کہاں ہیں؟ کیا وہ تمہیں بچانے والا ہے؟ السلام علیکم ناظرین، اس قسط کے آغاز میں گوگچے حائمہ خاتون کے پاس جاتی ہے اور ان سے کہتی ہے جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد تجتیکن بہت غصے میں ہے اور میری کوئی بات نہیں سن رہا، ایسا لگتا ہے کہ وہ اندھا اور بہرا ہو گیا ہے۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں تجتیکن بہت مشکل وقت سے گزر رہا ہے اور میں خوفزدہ ہوں کہ آنے والا وقت بھی اس کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ تم اس کی بیوی ہو، تمہارا کام اسے ٹھنڈا کرنا ہے چاہے وہ کتنا بھی غصے میں آ جائے۔ اب سے تم ایک چھوٹی سی بچی کی طرح میرے پاس مت آنا اور ایسے مضبوط کھڑی ہو جاؤ جیسے ایک سردار کی بیوی کو ہونا چاہیے۔ دوسری طرف حکیم ارتک ارطغرل کو کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ گونجا گل کو کیسے کاراکائلر کے مقام پر بھیجنا ہے، آپ پریشان مت ہوں۔ ارطغرل اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اتنے میں ترگت اور بامسی اندر آتے ہیں۔ ترگت کہتا ہے چاروں طرف سے ہماری نگرانی ہو رہی ہے بھائی۔ پھر تینوں باہر آ جاتے ہیں۔ ارطغرل چل کر اپنے گھوڑے کے پاس پہنچتا ہے۔ ایک آدمی اس کو بتاتا ہے کہ آپ کا گھوڑا تیار ہے، میں نے اس کے کھر تبدیل کر دیے ہیں۔ اس دوران تجتیکن کے سپاہی لگاتار اس پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ ارطغرل اپنے گھوڑے پر سوار ہوتا ہے اور ان سپاہیوں کے سامنے گھوڑے کو ایک بار کھڑا کرتا ہے اور پھر تیزی سے اپنا گھوڑا دوڑا دیتا ہے۔ تجتیکن کے سپاہی بھی فوراً اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر اس کے پیچھے روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف حکیم ارتک آیت الن کا چیک اپ کرنے کے لیے پہنچتا ہے اور کہتا ہے آپ پہلے سے کافی بہتر ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی کچھ زہر آپ کے جسم میں باقی ہے اور یہ کافی نقصان پہنچا سکتا ہے آپ کو۔ آیت الن کہتی ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے ارتک بے، کیا اس کی کوئی دوا نہیں ہے؟ حکیم ارتک کہتا ہے بالکل دوا ہے، اس کے لیے ایک کانٹے دار جڑی بوٹی ہوتی ہے جو بہت نایاب ہوتی ہے اور یہ کاراکائلر کے مقام پر مل سکتی ہے۔ میں لینے کے لیے چلا جاتا لیکن کافی سارے مریض میرا انتظار کر رہے ہیں۔ گونجا گل کہتی ہے میں چلی جاؤں گی ارتک بے۔ حکیم ارتک کہتا ہے ٹھیک ہے، آپ جاؤ اور لے آؤ، اس کے بعد اگلا کام میرا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل قبیلے سے باہر نکل آتا ہے اور ایک جگہ پہنچتا ہے جہاں پہلے سے سنگر تیکن موجود تھا۔ سنگر تیکن کہتا ہے میں شکار پر جا رہا ہوں بھائی، دیکھتے ہیں کیا ملتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی، اپنا خیال رکھنا۔ پھر ارطغرل آگے بڑھ جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد سنگر تیکن اس کے گھوڑے کے کچھ نشانات مٹا دیتا ہے اور پھر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے نکل جاتا ہے۔ تجتیکن کے سپاہی بھی ارطغرل کا پیچھا کرتے کرتے اس جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ سامسا گھوڑے سے اتر کر نشانات دیکھتا ہے اور پھر کہتا ہے وہ اس طرف گئے ہیں۔ پھر وہ سب اس طرف اپنے گھوڑے دوڑا دیتے ہیں۔ دراصل اس طرف سنگر تیکن گیا تھا۔ دوسری طرف قبیلے میں بامسی کو پڑھنے کا شوق چڑھ جاتا ہے اور وہ ایک قاعدہ اٹھا کر ترگت سے کہتا ہے میں اسکول جا رہا ہوں ترگت۔ ترگت ہنسنے لگتا ہے۔ پھر ترگت اسے اسکول تک چھوڑنے کے لیے اس کے ساتھ چل پڑتا ہے۔ اس دوران تجتیکن کے سپاہی بھی لگاتار ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ دوسری طرف سنگر تیکن ایک جگہ پہنچ کر اپنا گھوڑا روک لیتا ہے۔ اتنے میں سامسا اور دوسرے سپاہی بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور سنگر تیکن کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنی طرف سے ارطغرل کا پیچھا کر رہے تھے۔ سنگر تیکن سامسا کو کہتا ہے بعض دفعہ شکاری خود شکار بن جاتا ہے، اپنا خیال رکھو، تم جیسے بہادر سپاہیوں کی ہمارے قبیلے کو بہت ضرورت ہے۔ دوسری طرف بامسی اسکول پہنچ جاتا ہے اور بچوں کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد درویش بامسی کو کہتا ہے اب آپ سبق سناؤ۔ بامسی قاعدہ پڑھتا ہے تو سب بچے ہنسنے لگتے ہیں کیونکہ وہ پڑھ نہیں پا رہا تھا اور بہت مزاحیہ انداز میں الفاظ بول رہا تھا۔ جبکہ اس دوران ترگت وہاں جاتا ہے جہاں دلی دامیر ہتھیار تیار کرتا تھا اور غمگین انداز میں وہاں پڑا سامان دیکھتا ہے۔ دوسری طرف گندوگدو اپنے سپاہیوں کے ساتھ دوان اور بانو جیجے کے پیچھے روانہ تھا۔ ایک جگہ پہنچ کر وہ ان کے نشانات چیک کرتا ہے اور کہتا ہے ہم بہت قریب ہیں، وہ زیادہ دور نہیں جا سکتے۔ پھر وہ سب دوبارہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دوسری طرف دوان اور بانو جیجک ایک جگہ پہنچ کر اپنے گھوڑے روک لیتے ہیں۔ دوان بانو جیجک کو پانی پلاتا ہے۔ بانو جیجک کہتی ہے اس مشکل وقت میں مجھے صرف یہی تسلی ہے کہ تم میرے ساتھ ہو۔ دوان کہتا ہے میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں گا، برے وقت میں بھی اور انشاءاللہ اچھے وقت میں بھی۔ اتنے میں ارطغرل بھی وہاں پہنچ جاتا ہے کیونکہ ارطغرل نے دوان کو اپنے منصوبے کے بارے میں سب کچھ بتایا ہوا تھا۔ دوان کہتا ہے جیسے آپ نے کہا تھا میں نے کچھ نشانیاں ان کے لیے چھوڑ دی ہیں بھائی، گندوگدو بھائی اور ان کے آدمی جلد یہاں پہنچ جائیں گے۔ پھر ارطغرل بانو جیجک سے پوچھتا ہے تم جانتی ہو کہ کیا کرنا ہے؟ بانو جیجک کہتی ہے جی ہاں، دوان الپ نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے سلجان گونجا گل کو کاراکائلر کے مقام پر لائے گی۔ گونجا گل کو یقین دلانا اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ وہ ثبوت اصلی ہے۔ پھر اگلے دن آیت الن وہ ثبوت لینے کے لیے آئے گی اور تم دونوں کو مارنے کی کوشش کرے گی، اس لیے تم ہوشیار رہنا۔ بانو جیجک کہتی ہے میں دوان کے لیے پریشان ہوں، جب گندوگدو بھائی اسے قبیلے لے کر جائیں گے تو تجتیکن غصے میں کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے اس کو قبیلے لے کر جانا بہت ضروری ہے کیونکہ اس طرح آیت الن سمجھے گی کہ تم اکیلی ہو اور پھر وہ ضرور آئے گی۔ دوان کو میری والدہ اور گندوگدو بھائی کچھ نہیں ہونے دیں گے، تم پریشان مت ہو۔ اس کے بعد بانو جیجک اپنے گھوڑے پر سوار ہوتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ارطغرل دوان سے کہتا ہے بانو جیجک کے گھوڑے کے نشانات مٹا دو
ताकि कोई इसका पीछा न कर सके। इसके बाद अर्तुल दवान से गले मिलता है और अल्लाह हाफिज कहकर वहां से चला जाता है। इस तरह दवान वहां अकेला रह जाता है और घोड़ों के निशानात मिटाना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ गुंदोगदो एक जगह पहुंचकर अपने सिपाहियों से कहता है, यहाँ से हम अलग-अलग होंगे। हम दो तरफ से कुर्तबोगजी के मुकाम को घेरे में लेंगे। इसके बाद कुछ सिपाही एक तरफ चले जाते हैं और कुछ दूसरी तरफ सादुद्दीन के कुछ सिपाही कबीले में पहुंचते हैं। एक सिपाही गुम्मस्तेकिन के खेमे में दाखिल होता है और उसे एक खत देता है और कहता है, ये अमीर सादुद्दीन ने भेजा है। गुम्मस्तेकिन पूछता है, क्या वो कोनिया में हैं? सिपाही कहता है, नहीं, वो मेहमान खाने में मौजूद हैं। उसके जाने के बाद गुम्मस्तेकिन खत पढ़ता है और हंसने लगता है। दूसरी तरफ सामसा तुजतेकिन के पास पहुंचता है और बताता है कि अर्तुल अचानक कबीले से निकल गया था। हमने उसका पीछा किया लेकिन उसके निशानात खो दिए और वो गायब हो गया। हमने उसे हर तरफ तलाश किया लेकिन हमारा सामना अर्तुल की बजाय सुंगरतेकिन से हो गया। तुजतेकिन गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुम कितनी दफ़ा उनकी चालों से बेवकूफ़ बनोगे? क्या मैंने तुम्हें होशियार रहने को नहीं कहा था? इतने ज्यादा सिपाही होने के बावजूद सिर्फ एक आदमी का ख्याल नहीं रख सके। अब यहाँ से दफा हो जाओ। सामसा चला जाता है। तुजतेकिन कहता है, ये अर्तुल अब क्या करने वाला है? इसके बाद वो गुस्से से बाहर निकल जाता है और गोकचे भी उसके पीछे जाती है। इतने में गुम्मस्तेकिन वहां आता है और आयतुलन से कहता है, मेरे पास एक बहुत ज़रूरी बात है तुम्हें बताने के लिए। इसके बाद वो आयतुलन को अंदर ले जाता है और उसे बताता है कि आज रात मेहमान खाने में सादुद्दीन तुर्क सरदारों से मुलाकात करने वाला है और सबके सामने मारग्रेव का ऐलान करेगा। आयतुलन कहती है, अल्लाह का शुक्र है, हमारी खुशी का वक्त आ गया है। गुम्मस्तेकिन कहता है, हमारा वक्त आ गया है, हमारी मुश्किलात ख़त्म हो गई हैं और हमारा मुस्तकबिल सूरज की रोशनी की तरह चमकदार है। इसके बाद गुम्मस्तेकिन तुजतेकिन के पास जाता है और उसे बताता है कि अमीर सादुद्दीन सब तुर्क कबीलों के सरदारों को बुलाकर एक अहम मसले पर बात करना चाहते हैं। तुजतेकिन पूछता है, किस मसले पर? गुम्मस्तेकिन कहता है, इस बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मैं हाइमा खातून को भी खबर देने के बाद मेहमान खाने की तरफ रवाना हो जाऊंगा क्योंकि अमीर सादुद्दीन मेरा इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ काई कबीले के कुछ जिरगे वाले आदमी हाइमा खातून के पास जाते हैं और कहते हैं, तुजतेकिन ने अर्तुल पर जो इल्ज़ाम लगाए हैं इस वजह से हम बहुत बेचैन हैं। हाइमा खातून कहती हैं, क्या पहले भी अर्तुल सही साबित नहीं हुआ और सब इल्ज़ाम झूठे साबित नहीं हुए? इसलिए आप परेशान ना हों, मैं इस मसले पर गुंदोगदो से बात करूंगी और फिर कोई हल निकालूंगी। इसके बाद वो सब लोग उठकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद गुम्मस्तेकिन वहां पहुंचता है और बताता है, अमीर सादुद्दीन ने तमाम तुर्क कबीलों के सरदारों को मेहमान खाने में दावत दी है और एक अहम मसले पर बातचीत करना चाहते हैं। हाइमा खातून कहती हैं, मैं उनकी दावत कबूल करती हूँ। दूसरी तरफ कुछ सिपाही दवान को तलाश करते करते वहां पहुंचते हैं जहां दवान ने एक निशानी छोड़ी थी। सिपाही वो निशानी देखकर कहता है, वो कुर्तबोगजी की तरफ गए हैं और फिर वो उस तरफ चल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद वो दवान के पास पहुंच जाते हैं। दवान उनको देखकर भागने लगता है ताकि किसी को शक न हो कि ये सब कुछ एक मंसूबे के तहत हो रहा है। कुछ देर बाद वो दवान को चारों तरफ से घेर लेते हैं। कहाँ है वो कातिल औरत? बानोजी जी कातिल नहीं है भाई। कहाँ है वो? वो जालिम इंसानों से भाग गई है और अल्लाह की पनाह में चली गई है भाई। गुंदोगदो भाई कहाँ है? क्या वो तुम्हें बचाने वाला है? दवान आगे से कोई जवाब नहीं देता। दूसरी तरफ बानोजी जी के एक जगह छुप कर सिपाहियों को जाता हुआ देख रही थी कि इतने में दूसरी तरफ से एक सिपाही आ जाता है। बानोजी जी को उसे देखकर चौंक जाती है और अपनी तलवार फेंक देती है, लेकिन जैसे ही वो सिपाही उसके करीब आता है वो अचानक हमला कर देती है और उसे जख्मी करके गिरा देती है और वहां से भाग जाती है। वो सिपाही जोर से कहता है, बानोजी जी यहाँ है। दूसरी तरफ दवान के हाथ बांध कर गिरफ्तार कर लिया जाता है। सिपाही दोबारा उससे पूछता है, क्या अर्तुल का भी इस मामले से कोई लेना देना है? दवान कहता है, नहीं, जो कुछ भी किया है मैंने किया है क्योंकि मैं बानोजी जी से प्यार करता हूँ। वो सिपाही मुस्कुरा कर खड़ा होता है और फिर दवान के मुंह पर एक मुक्का मारता है और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।